لیکن قومی سطح پر ہم سے سوچ کی صلاحیت چھین لی گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ فوج مزید بھی غیر جانبدار رہے گی۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ غیر جانبدار نہ رہنے کا فیصلہ ہم نے فروری میں ہی کر لیا تھا، تو اس سے پہلے جب آپ جانبدار تھے اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاء اللہ لگایا اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاء اللہ لگایا اور اس سے پہلے جو آپ نے ماشاء اللہ لگایا، آپ کو کس نے پوچھا تھا؟ یہ آپ کا اختیار ہے۔ جب آپ چاہیں آپ ماشاء اللہ لگائیں، جب آپ چاہیں آپ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، جب آپ چاہیں آپ دھاندلی کرائیں، جب آپ چاہیں آپ نیوٹرل بن جائیں۔ ہماری یہ رائے ہے کہ جس طرح میں پاکستان کی شناختی کارڈ ہولڈر ہوں اور اس تعارف سے میں ایک پاکستانی ہوں، ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہو چاہے بڑا جرنیل ہو، وہ بھی اسی شناختی کارڈ کے تحت پاکستان کا شہری ہے۔ شہری ہونے میں ہم برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے کا برابر نہیں۔ عارضی طور پر یہ ایسی باتیں کرنا دلوں کو اطمینان دلانے والی بات تو ہے، لیکن مستقل روش کی ضرورت ہے۔ ملک کمزور ہوا ہے۔ 70 سال پہلے ہم طاقتور تھے، 70 سال کے بعد اب ہم کمزور ہیں۔ کشمیر پر جو ہم نے رویہ دکھایا، کسی زمانے میں واجپئی جی بس میں پاکستان آ کر اترتا ہے۔ پاکستان کی معیشت مضبوط تھی، وہ پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ مینار پاکستان پہ کھڑا ہوا اور پاکستان کو ایک حقیقت تسلیم کیا۔ وہ کشمیر میں بات کرنا چاہتا تھا۔ سرکاری سطح پر اور ریاستی سطح پر تو باتیں ہوتی ہی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا تھا دلی میں کہ میرے پاس 1 سال ہے، اپنی حکومت سے کہہ دو کہ میرے 1 سال کا فائدہ اٹھا لیں، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے میں تیار ہوں۔ لیکن اس کی تعریف و تشریح پر اختلاف۔ لیکن یہ جو آپ ہم پر امپوز کرتے ہیں، یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے؟ جس جمہوریت کی راگ آپ الاپتے ہیں پوری دنیا میں، اور جس جمہوریت کے معیارات آپ مقرر کرتے ہیں، آپ کے اپنے معیارات کے تحت آپ ہم پر اپنی رائے کیسے امپوز کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ ہم پر مسلط کر سکتے ہیں اپنی رائے کو؟ لیکن ہو رہا۔ دفاعی لحاظ سے دیکھ لیں، فوج ہماری، لیکن عالمی قوتوں کا دباؤ رہتا ہے کہ اس ملک کی فوج وہ ہمارے لیے استعمال ہو۔ ایٹم بم میرا، لیکن اس کے استعمال کا اختیار ان کے ہاتھ میں۔ کبھی این پی ٹی پہ دستخط کرو، کبھی سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کرو، بین الاقوامی معاہدات کے پابند بن جاؤ۔ اگر وہ ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم مارتے ہیں، ان کا حق، لیکن اگر پاکستان ایٹم بم بناتا ہے تو وہ جرم۔ اگر اسرائیل کے پاس سینکڑوں ایٹم بم ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر انڈیا کے پاس ایٹم بم ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن پاکستان خطے کا ایک بڑا ترقی پذیر ملک، اس کے اوپر مسلسل دباؤ کہ آپ بین الاقوامی معاہدات کے پابند ہو جائیں، تاکہ اپنی ہی اساسوں سے آپ کا اختیار چھین لیا جائے اور اس پر ہمارا اختیار رہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر
غریب، پسماندہ، ترقی پذیر ممالک کو اپنے زیر نگین اور اسے غلام رکھنے کے فلسفے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے ہم نے قومی سطح پہ سوچنا ہے.